بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا۔ بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب ترکیب نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میرے ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے سردار ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ اس کے بعد سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے۔ جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چوروں کو ہتھ کڑیاں ڈال کر حاضر کیا گیا، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی خود وہاں موجود تھا۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ چور نے تخت دار سے کہا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ اس پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو روک دیے جائے اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تخت دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجرموں کو تخت دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں۔ لہذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان کی خلاصی ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا تمہارے ہنر نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے،
لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کی تفصیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر اور عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ خدا عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو رب سے غافل نہیں کر سکتا۔ بشرطہ آپ رب سے غافل نہ ہو۔ اس حکایت میں معلوم ہوا کہ چشم سلطان شناسی کام آتی ہے، باقی ہنر تقدار پر لے گئے۔ اس طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو رب سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں، وہ آخرکار انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص رب کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ رب سے غافل ہونے کی بجائے رب کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز رب عز و جل کی معرفت ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔